بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بلوچستان گورنمنٹ کا کیبنٹ کا ہمارا اجلاس بلکہ ابھی چل بھی رہا ہے، ایک وقفہ نماز لے کے پریس والوں کے ساتھ ہم یہاں پہ آج موجود ہیں، اور آج ادھر آنے کا مقصد کچھ چیزوں کے حوالے سے میڈیا کو اور خاص کر ہمارے ویورز کو اور باقی سٹیک ہولڈرز کے ساتھ کچھ چیزوں کو شیئر کرنا ہے۔ کسی بھی گورنمنٹ کے لیے اس کی پرفارمنس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے پرفارمنس کو دیکھا جاتا ہے۔ ڈیولپمنٹ اس میں ایک بہت بڑا کمپوننٹ ہے، امپلائمنٹ ہے، لیجسلیشن ہے، گڈ گورننس کے اسپیکٹس ہیں، ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں اور دوسرے کمپوننٹس میں چیزوں کو بہتری لانا، اور اکاؤنٹیبلٹی، ٹرانسپیرنسی، وہ ساری چیزیں جن پہ کام کیا جاتا ہے فار اچیونگ گڈ گورننس۔ آج اس خاص پریس کانفرنس بلانے کا مقصد ہمارا ایک اسپیکٹ ہے جس کو ہم بہت ہائی لائٹ بھی کرنا چاہتے ہیں، جس پہ سینسیٹائز بھی ہم کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ہے بلوچستان پروونشل اسمبلی سے منظور شدہ، پھر کیبنٹ سے منظور شدہ جو ہم PSDP جسے کہتے ہیں، جو ہمارا ایک سوشل ڈیولپمنٹ پلان ہوتا ہے جس کو ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ PSD بلوچستان میں تقریباً فار دا لاسٹ بہت عرصے سے کسی نہ کسی حوالے سے کنٹروورشنز رہی ہیں، لیکن حالیہ لاسٹ گورنمنٹ کے بعد جب ہائی کورٹ آف بلوچستان نے ایک سو موٹو ایکشن کے تحت انیشیٹو لیا اور 2018-19 کے PSD کو کورٹ میں ایز اے کیس کیا اور اس پہ بڑی ڈیلیبریشنز ہوئیں، اس نے بہت ساری چیزوں پہ روشنی بھی ڈالی اور بہت ساری چیزوں کو ٹرانسپیرنٹ کر کے سامنے بھی لایا۔ سب سے پہلی چیز تو ہم اس اقدام کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں جو ہائی کورٹ آف بلوچستان نے لیا، کیونکہ ماضی میں کبھی بھی PSD کے حوالے سے باتیں بہت ہوئیں، اس PSD کے خامیاں بہت بتائی گئیں، اس PSD کے حوالے سے چیزوں پہ بتایا گیا، کیونکہ یہ واحد PSD وہ کتاب ہے اور وہ پروگرام ہے جس کے تحت آپ بلوچستان کے لوگوں کو ریلیف ڈیولپمنٹ میں دیتے ہیں۔ باقی چیزیں اپنی طرف جہاں انفراسٹرکچر نیڈز جو ہیں وہ اس PSD کے تھرو ہوتی ہیں۔ گورنمنٹ کے اور بھی پروگرامز ہیں جس میں لوکل گورنمنٹ کے تحت بھی ڈیولپمنٹ کا کام ہوتا ہے، نان ڈیولپمنٹ سائٹ سے بھی ہوتا ہے، لیکن مین کمپوننٹ PSD رہا ہے۔ تو ہائی کورٹ نے بڑا انیشیٹو لیا اور ہمیں بڑی اس میں یہ چیزیں دیکھنے کو آئیں کہ ماضی کے جتنے بھی سٹیک ہولڈرز تھے، خاص کر پلاننگ کے جو ACS تھے اور پلاننگ ڈویژن کے، پلاننگ PND کے جو آفیسرز تھے، انہوں نے بہت ساروں نے 2018-19 کے PSD کو ڈس اون کیا کورٹ میں جا کے، اور باقاعدہ کورٹ میں یہ کہا کہ جی اس میں بہت ساری کمزوریاں ہیں، بہت سارے پروسیسز کمپلیٹ نہیں ہیں اور بہت ساری اسکیمات اسی طریقے سے آ گئی ہیں۔ کورٹ نے اس پہ بڑی ڈیلیبریشن سٹارٹ کی اور باقاعدہ اس کا ایک انیشیل جو ایک سٹیٹمنٹ تھا اس پہ ایک آرڈر بھی جاری ہوا تھا۔ ہماری گورنمنٹ جب 2018 کے اگست کے بعد ہم نے چارج لیا اور جب ہماری کیبنٹ نے اپنا فل فنکشن 1 سپٹمبر کے بعد سے کیبنٹ میٹنگ بھی شروع ہوا، تو ہم نے سب سے پہلا اسی ایجنڈے کو پک اپ کیا اور اس پہ اپریشیٹ کیا کہ کورٹ نے جو ایفرٹ ڈالا ہے، اور باقاعدہ ہم نے 2018 کے سپٹمبر میں ایک کمیٹی بنائی، جو کمیٹی کیبنٹ کی کمیٹی آن PSD تھی، جس کمیٹی نے ساری چیزوں کو ریویو کرنا تھا، اس کی کمزوریاں دیکھنی تھی، کہاں کہاں ایشوز ہوئے، اور ہم نے اسی طرح سٹیپ بنائے کہ ہم نے اب اس PSD کے ساتھ کیا کرنا ہے اور کیا معلومات ہے، اور ہم کیٹیگرائزیشنز کی طرف آئے جو بہت ساری چیزوں پہ ڈیلیبریشن ہوئی۔ سب سے پہلی چیز ہم نے یہ ڈیفائن کیا کہ اس PSD میں کون کون سی اسکیمات ہیں، کس کس نوعیت کی ہیں، کس کس والیوم کی ہیں، کیا ان پہ کام ہو چکا ہے، کتنا ان کے کام باقی ہے، کون سے ہمارے امپورٹنٹ سیکٹرز ہیں، کون سے ہمارے امپورٹنٹ سیکٹرز نہیں ہیں، اور کورٹ نے جو ایک طریقہ کار بتایا ہے اور کورٹ نے جو کی فیکٹرز یا کی سیکٹرز ہمیں جو آئیڈینٹیفائی کیے ہیں ان میں کیا پوزیشن ہے۔ سب سے بڑا ڈیسیجن جو شاید بلوچستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا کہ ہم نے اس کیبنٹ نے ایک ڈیسیجن لیا جس میں ہمارے سارے کولیشن پارٹنرز، کولیشن پارٹیز موجود تھے، آج بھی ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں، کہ ہم نے وہ اسکیمات کو آئیڈینٹیفائی کرنی ہے جو 70 سے 80% کے لیول پہ بن جاتی ہیں بلوچستان میں، ان پہ 70 سے 80% فائنینشیل خرچ بھی ہو جاتا ہے، انفراسٹرکچر بھی بن جاتا ہے، لیکن 6 8 بلکہ 10 سالوں سے پینڈنگ پڑے ہوتے ہیں کیونکہ 10 سے 15% ان پہ کام نہیں ہوا تھا۔ یہ وہ اسکیمات ہیں جن کی تعداد 411 ہے،
اور یہ وہ اسکیمات ہیں جن کا ٹوٹل لاگت اگر آپ لگائیں تقریباً 37 to 40 بلین روپیز میں جاتا ہے۔ ہم نے ان اسکیمات کی جب آئیڈینٹیفیکیشن کی تو یہ تقریباً 411 اسکیمیں ہیں جن کی ریکارڈ میں ایسے بھی ہیں جو تقریباً 10 سال سے بھی پرانے ہیں۔ حکومت بلوچستان کے پیسے ان میں لگے، حکومت کا ٹائم لگا، ایفرٹ لگی، پیسے لگے، لیکن 10 سال تک کمپلیٹ نہیں ہوئے۔ اور ہم نے ان 411 اسکیموں پہ کام سٹارٹ کیا، کیونکہ ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ پی ایس ٹی پی جو ہے وہ بالکل بلاک ہو چکا ہے، وہ بالکل ہل نہیں رہا۔ پی ایس ڈی پی کسی صورت بلاک نہیں ہے۔ اس نئی پی ایس ڈی پی میں تقریباً کوئی آپ سمجھ لیں کہ 30 ارب روپے کی ایلوکیشن ہوئی ہے، اور جس میں تقریباً میرے خیال 30 ہے یا تقریباً یہ 25 کا فگر ہے، جس پہ 28 ارب روپے کی ایلوکیشن ہوئی ہے، جس میں ڈپارٹمنٹس کو آلریڈی جو آتھرائزیشنز ہیں وہ یا ریلیزز ہیں وہ بھی ہو چکی ہیں میکسیمم پہ، اور لگ بھگ 7 سے 8 ارب روپے آج کے دن تک ان پہ خرچ بھی ہو چکا ہے، جو کہ مزید تیزی میں آگے خرچ بھی ہوگا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ 411 اسکیمیں جو ہیں یہ انشاءاللہ اس فائنینشیل ایئر میں، جو کہ جون سے پہلے ہیں، ہم 80% سے کمپلیٹ شدہ اسکیموں کو کمپلیٹ کر لیں گے۔ ٹوٹل آن گوئنگ کی 1515 اسکیمیں ہیں جو آن گوئنگ میں چل رہی ہیں، جس کے لیے بھی اس سال ہم نے اوورال جو ایک آتھرائزیشن یا ایلوکیشن ہوئی ہے وہ بھی تقریباً 37 to 40 بلین کی لگ بھگ ہے، اور یہ بھی اس کا ایک کمپوننٹ ہے، اس 80% سے ہٹ کر ہیں۔ ان اسکیمات کی جو میں نے آپ کو بتائی تقریباً 1500 اسکیمات ہیں، ان پہ بھی کام جاری ہے۔ ایشو جو اس پی ایس ڈی پی کا سب سے بڑا ہے، جس پہ بہت بڑی ڈیلیبریشن آتی ہے، کل ہائی کورٹ میں ہمارے 2-3 وزراء اور ہمارے ایم پی ایز بھی باقاعدہ پہلی دفعہ ہائی کورٹ میں پیش ہوئے ہمارے پلاننگ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، اور مقصد صرف ایک تھا۔ مقصد یہ تھا کہ کورٹ میں ہائی کورٹ نے ایک ہمیں کی سیکٹوریلز ایریاز دیے ہیں، اور ہمیں پچھلی جب گورنمنٹ تھی، جب ان پہ یہ ورڈکٹ آیا اور انہوں نے اپنا آرڈر جاری کیا، تو انہوں نے تقریباً 4 سیکٹرز ایسے آئیڈینٹیفائی کیے کہ آپ لوگوں کی پرائرٹی اس پہ ہوگی، آن گوئنگ پہ ہوگی اور ان سیکٹرز پہ ہوگی۔ اور وہ سیکٹرز تھے جس میں انرجی تھا، ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، آپ کا واٹر ہے، اور لا اینڈ آرڈر سے ریلیٹڈ ہے۔ ہماری ایک پلی رہی جس پہ ہم نے بڑی کوشش کی، اور کل بھی کورٹ میں ہم نے اس کو بڑا پلی لینے کی کوشش کی، اور بلکہ آپ کے توسل سے ہم کیونکہ آنریبل کورٹ نے اس پہ بڑا اچھا ڈیسیجن لیا ہے اور بڑی ڈیلیبریشن ہوئی ہے، اور خاص کر ججز اس کو بڑے غور سے بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم اپنی پلی ایک دفعہ پھر ان سے لیں گے انشاءاللہ۔ 18 کو ہماری ایک اور پیشی ہے کہ ہمارے بہت سارے ایسے کمپوننٹس ہیں جو کہ اس کی سیکٹر میں شامل نہیں ہیں۔ میں چھوٹی سی مثال دوں گا کہ بلوچستان ایک بہت بڑا پسماندہ علاقہ ہے اور بہت دور دراز علاقہ ہے۔ ٹھیک ہے، ہم ایجوکیشن پہ خرچ کر رہے ہیں، ہیلتھ پہ خرچ کر رہے ہیں، پانی پہ خرچ کر رہے ہیں، لیکن روڈ نیٹ ورک ایک بہت بڑا کمپوننٹ ہے ہمارے صوبے میں، جو اس کی سیکٹر میں یا اس فیکٹر میں نہیں آتا۔ شاید اس پہ ہم خرچ نہیں کر سکتے، لیکن اس کی ڈیفینیشن ابھی مزید انشاءاللہ ہم کورٹ سے کلیئرٹی لیں گے۔ انرجی میں بجلی آتا ہے، اس پہ ہم خرچ اس پہ فی الحال نہیں کر سکتے۔ بلوچستان میں بہت ڈفرینٹ اسپیکٹس میں چیزیں ہیں جن کی انفراسٹرکچر ہم نے بڑھانی ہے، جس میں سے آپ فارسٹ بھی سمجھ سکتے ہیں، فارسٹری ہے، ایگریکلچر اینڈ لائف سٹاک اس پورے صوبے کی ریڑھ کی ہڈی ہے، کہ اس صوبے میں جو سب سے بڑا روزگار یہاں کے لوگ اگر کماتے ہیں وہ 2 چیزوں سے کماتے ہیں، یا تو لائف سٹاک سے کماتے ہیں یا ایگریکلچر سے کماتے ہیں۔ وہ دونوں کمپوننٹس بھی اس کے اندر نہیں ہیں۔ اب ہم نے اگر اسکول بھی بنانا ہے، ہم نے اسپتال بھی بنانا ہے، ہم نے کوئی بھی فیسلٹی کرنی ہے، جب تک روڈ ایکسیس نہیں ہوگا، کہیں ایسے علاقے ہیں جہاں اگر ہم نے اسکول بھی بنانا ہے یا اسپتال بھی بنانا ہے تو ہمیں وہاں ایکسیس آف روڈ بنانا ہوگا تاکہ ہم ڈیسٹینیشن پہ پہنچیں گے۔ اور آج کے دور میں دنیا میں جہاں بھی آپ نے ترقی دیکھی ہے، پاکستان میں اگر دیکھی ہے، یورپ میں دیکھی ہے، مڈل ایسٹ میں دیکھی ہے، اس کا سب سے بڑا کی سیکٹر جو ہمیشہ رہا ہے وہ روڈ انفراسٹرکچر رہا ہے۔ آپ اس کی مثال لے لیں کہ آپ کے شہر کے سارے روڈ، اب کوئٹہ شہر ہے، کوئٹہ شہر میں اگر ہمیں کوئی کام کرنا ہے یا ہم نے کسی اور ایسے شہر کے اندر کام کرنا ہے جو ابھی شہری ماحول بن گیا ہے، وہاں ابھی زمینداری لیولنگ نہیں ہوگی، وہاں پہ بہت بڑے بڑے ڈیم شہر کے اندر نہیں بنیں گے، وہاں پہ روڈ انفراسٹرکچر بنے گا، پیومنٹ روڈز بنیں گے، گلیاں بنیں گی، نالیاں بنیں گی۔ لیکن اگر ہمارے پی ایس ڈی پی میں ہم کسی نہ کسی حوالے سے اگر ریسٹرکٹ ہوں گے
کہ ان کمپوننٹس میں ہم کام نہیں کر سکتے تو پروونشل گورنمنٹ کے لیے اپنے پی ایس ڈی پی کے دائرہ کار کو بڑھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ انرجی ایک اور کمپوننٹ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ پورے بلوچستان کا جو سسٹم ہے وہ تقریباً آج بھی تقریباً 60% 60 سے 70% نیشنل گرڈ کے ساتھ اور ایکسپینشن آف الیکٹریسٹی سسٹم کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے۔ تو ہمیں جو سب سے بڑی سہولت بلوچستان کے لوگوں کو ملی وہ سولر انرجائزیشن سے ملی ہے۔ آج بھی عام آدمی اپنے کسی ٹیوب ویل کے لیے، اپنے کسی گھر کی لائٹ جلانے کے لیے، یا گورنمنٹ کی اسکیمات بھی رہی ہیں تو سولرائزیشن کی ایسی اسکیمات دی گئی ہیں، لیکن اس کی سیکٹر میں وہ بھی نہیں ہے۔ تو آج اگر ہمیں کسی ایسے علاقے میں بجلی دینا ہے جہاں تقریباً 200 گھر آباد ہیں، یا جہاں پہ زمینداری کا عنصر بھی ہے لیکن بجلی نہیں ہے، اور بجلی کم از کم 50 کلومیٹر ٹرانسمیشن سے دور ہے، تو وہاں ہم کیا کریں؟ یا تو ہم انتظار کریں کہ وفاقی حکومت اگلے 10 سالوں میں وہاں بجلی لے جائے تب جا کے ہم ان کو بجلی دیں، یا پھر ہمارے پاس چوائس ہے کہ حکومت بلوچستان سولرائزیشن کے تھرو وہاں ٹیوب ویلز بھی لگا سکتی ہے، یا ٹیوب ویلز کے حوالے سے وہاں پہ ان کو پانی کے مد میں تو ہمیں اپروول ہے، لیکن بجلی کے مد میں ایسے شہروں کو یا چھوٹے چھوٹے دیہاتوں کو بجلی دینا ہم بہت آسانی سے کر سکتے ہیں تھرو سولرائزیشن۔ تو آپ ایک چیز جو کلیئرٹی ہم چاہتے ہیں، جو کہ یہ ساری باتیں آپ کے سامنے اسی لیے ہم نے بیان کی ہیں کہ الحمدللہ بلوچستان گورنمنٹ کا پی ایس ڈی پی کسی حوالے سے بند نہیں ہے، یہ آن گوئنگ ہے، یہ چل رہا ہے۔ اس پہ تقریباً ایلوکیشنز بڑی اسکیمات پہ بھی ہوئی ہیں، آن گوئنگ پہ بھی ہوئی ہیں۔ ایک کمپوننٹ جو سب سے بڑا ہے کہ جب بھی کوئی نئی گورنمنٹ آتی ہے تو ایک گورنمنٹ اپنی ایک پالیسی لاتی ہے، ایک گورنمنٹ اپنی ایک نئے ڈیولپمنٹ پلانز کو لاتی ہے۔ اب ہماری گورنمنٹ کے لیے نئے پلانز لانے کے لیے ریسٹرکشنز ہیں، اور وہ ریسٹرکشن ہے چونکہ یہ پرانا پی ایس ڈی پی چل رہا ہے، تو اس پرانے پی ایس ڈی پی کے اندر جو ایک ٹائم فریم اور جو سیکٹورل تھوڑی بہت جو لمیٹیشن ہے وہ ہمیں ایکسپینڈ نہیں کرنے دے رہی، جس کے حوالے سے ہم کل بھی ہائی کورٹ کے سامنے پیش ہوئے، ہمارے کیبنٹ ممبرز پیش ہوئے، ہم نے ان سے بار بار ریکویسٹ کی کہ یس، جو کمزوریاں یا گڈ گورننس کی اور پی ایس ڈی پی کو صحیح نہیں بنانے کی ذمہ داری ایک اور گورنمنٹ کی تھی، وہ اس گورنمنٹ کی نہ ہو۔ الحمدللہ اس گورنمنٹ نے اپنے گڈ گورننس کے بہت سارے چیزیں لوگوں کو دکھائی بھی ہیں۔ ہم لیجسلیشنز ہم نے ان 6 مہینوں میں جو کیے ہیں کہ ہسٹری میں کبھی اتنی نہیں ہوئی۔ مئی سے پہلے جب یہ سلسلہ چل رہا تھا، اس وقت جو بھی کابینہ گئی ہوگی، جو بھی افسران گئے ہوں گے، اس گورنمنٹ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیں، انفرادی طور پہ ہم سب سیاسی لوگ ہیں، لیکن یہ ایک نئی کولیشن گورنمنٹ ہے، اس میں بی این پی عوامی پہلی دفعہ آئی ہے، اس میں اے این پی پہلی دفعہ آئی ہے، اس میں پی ٹی آئی پہلی دفعہ آئی ہے، اس میں بلوچستان عوامی پارٹی پہلی دفعہ آئی ہے، ہزارہ ڈیموکریٹ بھی پہلی دفعہ اس حوالے سے آئے ہیں۔ تو اب آپ یہ سمجھیں کہ ہمارا تو اس سے کوئی تعلق نہیں، انہوں نے جو غلطیاں کی ان کو آپ سزا دیں، ان کو آپ بلائیں۔ بلکہ میں تو آج آپ کے اس کیمرے سے ایک بہت بڑا سوال اٹھانے والا ہوں، میں تو کہوں گا سپریم کورٹ آف پاکستان بلوچستان کے پی ایس ڈی پی 20-25 سال پہ کمیشن بٹھائیں، 25 سال کا کمیشن بٹھائیں جو اس پی ایس ڈی پی کو ایک ایک کر کے دیکھیں، اور جو پھر اس پہ ذمہ دار ہیں ان پہ پھر ذمہ داری عائد کریں۔ بلکہ ہائی کورٹ کو کرنا چاہیے، ہم صرف 2018-19 کے لے کے کیوں بیٹھ جاتے ہیں؟ آپ 20 سال کا نکالیں، ایک کمیشن بٹھائیں اور ایک بڑا ڈیڈیکیٹڈ کمیشن بٹھائیں، اور اگر ہم نے بلوچستان کے لوگوں کو ریلیف دینا ہے تو پھر ایک صحیح قسم کا ریلیف دیں، اور ہم پھر کلیئرٹی لائیں کہ ٹھیک ہے یہ افسران تھے، یہ لوگ تھے جنہوں نے کمزوریاں کی ہیں، پھر ان کو ہم آئیڈینٹیفائی کریں۔ یہ نہ ہو کہ سائن بھی وہی، بجٹ بنائیں، ترتیب بھی وہی کریں، اسمبلی میں پیش بھی وہی کریں، اور بعد میں کورٹ میں چلے جائیں جی جو ہوا ہے غلط ہوا ہے۔ یہ تو بڑا غلط طریقہ ہوا۔ ہمارے ایک بھی آفیسر نے ان 8 مہینوں میں یہ جا کے نہیں بولا ہوگا کہ اب جو پروسیسز ہو رہے ہیں ہم ان کو اون نہیں کریں، ایک بھی نہیں۔ بلکہ ہمارے جتنے سیکرٹریز ہیں اونرشپ بھی لے رہے ہیں، پروسیسز کو بھی پورا کر رہے ہیں، طریقہ کار کو بھی پورا کر رہے ہیں، کیبنٹ میں بھی آ رہا ہے اور پروسیسز کمپلیٹ ہونے جا رہے ہیں۔ آپ نے کہا تھا کہ وہ نیب والوں کو، نیب والوں افسرز کو ہٹائیں گے جو جن پر نیب میں کیسز ہیں، ان کا ابھی تک کسی کو نہیں ہٹایا گیا۔ یہ جو وزیر اعلیٰ مانیٹرنگ ٹیم ہے، ان میں سے بہت سارے کیسز سامنے آئے ہیں، ان کے افسران کو سزا نہیں ملی ہے، تو کتنے افسران کو آپ نے سزا دی ہے جو تاکہ نہیں؟ اس میں آپ کو بتا دوں کہ جی جو وی آر کا تھا، جنہوں نے سیٹلمنٹس کی ہیں، ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے جس کے ہیڈ چیف سیکرٹری صاحب ہیں، جس میں سیکرٹری ایس این جے ڈی بھی ہیں اور سیکرٹری لا بھی میرے خیال اس میں شامل ہیں۔ باقاعدہ وہ اس پہ بیٹھیں گے
اور جو کیٹیگریز میں جو سزا یافتہ ہیں ان کا جو فارمولا ہے، جن کی انکوائریز چل رہی ہیں وہ الگ ہوگا، جن پہ ڈیسیجنز آ چکے ہیں وہ پورا ڈفرینٹ ہوگا. آپ اس میں ہر سطح پہ انشاءاللہ دیکھیں گے. اور CMIT کی جو بھی رپورٹس ہیں ایسی میرا خیال اس کی بھی ایک بڑی اوتھینٹیفیکیشن یہ ہے کہ 80% جن اسکیمات کی میں نے بات کی جو ٹوٹل 411 ہیں جن پہ ابھی تک تقریباً 40 ارب سے زیادہ خرچ ہو چکا ہے، ان سب اسکیموں کے حوالے سے بھی ہم نے یہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں کہا تھا کہ وہ اوتھینٹیفائی کریں گے، اس کو ریکٹیفائی کریں گے، پھر یہ آگے جا کے آتھرائزیشن بھی فردر کریں گے اور ان چیزوں کو ہم اون بھی کریں گے. تو میں جو کہنے کا مقصد تھا، ہم ان فیکٹر میں سے جہاں کمی بیشی کریں ہم قصوروار ہیں، لیکن اگر ہم یہ سارے پروسیسز کر رہے ہیں تو ہمیں میڈیا سے بھی سپورٹ ملنی چاہیے اور ہم بالائے حکام سے بھی امید رکھتے ہیں کہ انصاف کے جو تقاضے ہیں وہ ہر لیول پہ پورے ہوں گے. اور ماضی میں جنہوں نے کمزوری کی ہم ان کے خلاف بھی خود ایکشن لینے کے موڈ میں ہیں اور لے رہے ہیں. ہم نے کمیشنز اپنے بٹھائے ہیں، کمیٹیز بٹھائے ہیں جو اس PSDP کا پورا ریویو جب آپ دیکھیں گے، اس کی ایک رپورٹ انشاءاللہ پیش ہوگی تو ہم ہائی لائٹ کریں گے کہ ویکنیسز کہاں ہوئی ہیں. بہت بہت شکریہ.